ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر قریب ہی گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ اس نے اپنے خادم سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے اور یہ کس کی بیوی ہے؟ خادم نے جواب دیا، یہ آپ کے غلام فیروز کا گھر ہے اور یہ بیوی اسی کی ہے۔ بادشاہ چھت سے تو اتر گیا، لیکن اس عورت کے حسن و جمال کا جادو گویا کہ بادشاہ کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ نیچے آتے ہی اس نے حکم دیا کہ فیروز کو بلایا جائے۔ فیروز آیا تو فیروز سے کہا کہ فیروز، ہمارا ایک کام ہے کہ یہ خط تم لے جاؤ، فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آنا اور اس سے جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز نے وہ خط لیا، گھر آیا اور گھر آ کر اپنے تکیے کے نیچے اس خط کو رکھ دیا اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ رات اپنے گھر میں گزاری اور صبح ہوتے ہی گھر سے نکل پڑا۔ اب فیروز کو کیا پتا تھا کہ اس کے بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز شہر کی حدود سے باہر جاتا ہوا بادشاہ کو نظر آتا ہے اور ادھر بادشاہ نیچے اترتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپتے ہوئے فیروز کے گھر پہنچتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اندر سے وہی حسین و جمیل خوبصورت عورت پوچھتی ہے، کون؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو عورت حیران ہو کر بولتی ہے کہ بادشاہ سلامت آج ہمارے غریب خانے پر۔ وہ عورت دروازہ کھول دیتی ہے، بادشاہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو عورت پوچھتی ہے کہ بادشاہ سلامت کے آنے کا آج ہمارے گھر مقصد کیا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں آج تمہارا مہمان بن کر تمہارے گھر آیا ہوں۔ تو عورت کہتی ہے کہ مجھے آپ کے آنے میں خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے، اے عورت تو کیا کہہ رہی ہے؟ لگتا ہے تو نے ہمیں ابھی تک پہچانا نہیں، ہم بادشاہ ہیں، تمہارے شوہر کے بھی مالک۔ تو عورت کہتی ہے، یقیناً آپ میرے شوہر کے مالک ہیں، آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں، لیکن بزرگ کہہ چکے ہیں کہ شیر کو چاہے جتنی ہی بھوک کیوں نہ لگے کبھی مردار نہیں کھاتا۔ آپ اس پیالے میں پانی پینے آ گئے ہیں جس میں سے آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی یہ حکمت بھری باتیں اور جواب سن کر بہت شرمندہ ہوا اور جلدی جلدی میں وہاں سے بھاگ گیا اور اپنی جوتیاں وہیں بھول گیا۔ عورت نے دروازہ بند کیا اور ادھر فیروز جو ہے رستے ہی میں اس کو یاد آیا کہ وہ خط تو بھول ہی گیا جو بادشاہ کو دینا تھا اور اس کا جواب لے کر آنا تھا۔ وہ واپسی اپنے گھر کی طرف جلدی جلدی آیا، گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے وہ خط نکالتے ہوئے نگاہ اس کی چارپائی کے نیچے پڑی جہاں بادشاہ کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی۔ خیر اس نے اس بات کو فی الوقت اگنور کیا اور خط لیا اور بادشاہ سلامت کا پیغام لے کر فلاں ملک چلا گیا۔ وہاں سے جواب بھی لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ بادشاہ انعام کے طور پر فیروز کو کچھ رقم بھی دیتا ہے، لیکن فیروز کے دماغ کے اندر وہ بادشاہ کی جوتیاں اپنے گھر میں جو اس نے پائی تھی وہ کھٹک رہی تھی۔ اس نے وہ رقم بادشاہ سے لی اور اس سے بازار جا کر خوبصورت تحفے، تحائف، اپنی بیوی بچوں کے لیے کپڑے اور زیورات خریدے، لے کر اپنی بیوی کی پاس آیا اور بیوی کو لا کر وہ قیمتی گفٹ دیے اور کہا کہ اب ہم تمہارے ماں باپ کے گھر جائیں گے، یعنی کہ اپنے سسرال لے جانے کے لیے باتیں کی اس نے۔ وہ اپنی بیوی کو بھی لے کر سسرال چلا گیا۔ بیوی نے پوچھا بھی کہ یہ اچانک آپ کو سسرال کا میرے میکے جانے کا خیال کیسے آیا؟ تو کہنے لگا بادشاہ نے ہمیں رقم دی ہے، میں تحفے تحائف لایا ہوں، تو یہ انعامات جو ہیں وہ ہمارے سسرال والے بھی دیکھیں۔ اس کی بیوی تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی۔ وہ اپنی بیوی کو میکے چھوڑ کر واپسی اپنے گھر آ گیا اور 1 مہینہ گزر گیا، اس نے اپنی بیوی سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا اور واپسی لے کر بھی نہیں آیا۔ سالوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فیروز سے ملنے آئے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے، اگر کوئی ناراضگی ہے تو آپ ہمیں بتائیں ورنہ ہم یہ معاملہ قاضی کے سامنے پیش کریں۔ تو فیروز نے کہا تم چاہو تو یہ معاملہ قاضی کے پاس لے جا سکتے ہو۔ یہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے اور اسی قاضی کے پاس جو بادشاہ کے محل میں بیٹھتا ہے۔ قاضی صاحب یہ فیصلہ سن رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ بادشاہ بھی موجود ہوتا ہے جو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ سالے یہ الزام فیروز پر لگاتے ہیں، قاضی صاحب ہم نے اس شخص کو ایک بہترین باغ، خوبصورت باغ دیا تھا جس میں پھلدار درخت تھے اور ایک پانی سے بھرا ہوا کنواں تھا۔ اس نے کنویں کو گندا کر دیا اور بند کر دیا، پھلدار درخت کو اجاڑ دیے اور سارے پھل یہ کھا گیا، باغ کو ویران کر دیا اس نے، اور اس حالت میں اس نے ہمیں اپنا باغ لوٹا دیا، یعنی کہ ہم نے اس کو اپنی بہن دی تھی اور اس نے ہمیں واپسی لوٹا دی۔
تو فیروز سے قاضی نے پوچھا کیا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو فیروز نے کہا حضور یہ لوگ صحیح نہیں کہہ رہے، میں نے جس حالت میں ان سے باغ لیا تھا میں نے اس سے اچھی حالت میں لوٹایا ہے۔ تو قاضی صاحب اس کے سالوں سے پوچھتے ہیں کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے؟ تو قاضی صاحب سے وہ سالے کہتے ہیں جی ہاں فیروز ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر قاضی صاحب فیروز سے پوچھتے ہیں پھر تم نے اس عورت کو یعنی کہ اس باغ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر وہ خراب نہیں ہوا تھا تو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو فیروز کہتا ہے کہ ایک دن میں باغ میں گیا تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے کہ میں ڈر گیا کہ شیر کہیں مجھے نہ کھا جائے، اس لیے میں نے باغ ہی چھوڑ دیا۔ بادشاہ جو یہ سارا معاملہ سن رہا تھا تو ایک دم ٹیک چھوڑتے ہوئے بولا فیروز تم اپنے باغ کی طرف بغیر کسی شک اور شبے کے لوٹ جاؤ، خدا کی قسم جیسی مضبوط دیواریں تمہارے باغ کے ارد گرد ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ ہاں شیر تمہارے باغ میں آیا ضرور تھا، نہ تو کوئی باغ کے اندر وہ اپنا اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، بلکہ مایوس اور ذلیل ہو کر لوٹ گیا۔ بادشاہ کا یہ جواب سن کر فیروز جو ہے مطمئن ہو گیا کہ اس کی بیوی پاک دامن ہے، اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ نے دیکھا کس طرح معاملے کو پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ ایک باغ کی مثال دے کر بھائیوں نے قاضی سے بات کی، نہ قاضی کو پتہ چلا نہ ہی کسی اور کو پتہ چلا۔ تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے عیب نہیں اچھالنا چاہیے۔